السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحقیق کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور ہم گزشتہ ہفتے پہ ایک تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو یقینی طور پر ملک میں اندر اس وقت سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی کافی سے زیادہ جو ہے ہمیں ہلچل نظر آتی ہے۔ گو کہ حکومت کی پوری سرتوڑ کوشش ہے کہ معیشت اور معاشی استحکام جو ہے وہ کسی طرح پاکستان کے لیے ایک مضبوط حیثیت بن جائے کہ اس کا گراف اوپر کی طرف چلتا رہے۔ گو کہ زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب ڈالر تک آ چکے ہیں۔ کل تک کی رپورٹ ہے یہ اسٹیٹ بینک کی کہ 16 ارب روپے تک کے جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر آئے اور تقریباً 35 ارب ڈالر جو ہیں وہ زر مبادلہ ہمیں ترسیلاتی زر کے مقابلے ملے۔ گو اسٹیٹ بینک سے جو شرح سود کا مسئلہ تھا 15% کا، اس پہ کافی زیادہ ہمارے صنعت کار اور تاجر جو ہے وہ اس میں کمی کا مطالبہ کر رہے تھے، بلکہ مختلف صنعتی ایسوسیشنز کی جانب میں ایف پی سی سی آئی، کے سی سی آئی کی جانب سے، اس کے علاوہ مختلف ٹاؤن ایسوسیشن کی جانب سے ہمیں اس بات کا اندیا دیا جا رہا تھا کہ 400 سے 500 پوائنٹ کم ہونے چاہیے، لیکن 200% جو ہے وہ صرف بیسس پوائنٹ پہ کم کیا گیا، یعنی کہ 2%۔ یعنی کہ اس وقت جو ہمارے پاس جو سود ہے اسٹیٹ بینک ہے وہ 13% پہ ہے۔ 13% پہ سود آنے کے بعد جو ہے مختلف ایسوسیشنز نے اس پہ ناراضگی کا اظہار تو کیا، لیکن بہرحال پہلے کے مقابلے میں یہ کہ تھوڑا سا اگر کائبور لگا لیں تو کائبور کے بعد جو ہے 15 سے 16% پہ جو لوگوں کو جو ہے وہ قرض کی سہولت حاصل ہوگی۔ ملک کی کیا معاشی صورتحال ہے وہ میرا خیال ہے کہ آج میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ خبریں ہیں کہ میرا کچھ کہنا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا۔ معاشی طور پہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں، لیکن بہت سارے ایسے جو صورتحال ہے جن میں خاص طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں، لیکن بھائی کیوں کریں؟ وہ جب تک کہ آپ کے لوکل سرمایہ کاروں کو وہ سہولتیں حاصل نہیں ہوں گی، جو ان کے مسائل ہیں، پریشانی ہیں، ان کو دور نہیں ہوگی، بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی، پانی کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی، گیس کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی، انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہوگا، تو باہر کا سرمایہ کار کہاں سے آئے گا؟ یہی وہ باتیں ہیں جس پہ کہ لوکل سرمایہ کار کا کہنا ہے کہ پہلے اپنی انڈسٹری کو وہ تمام چیزیں دیں جس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھایا جائے، تو یقینی طور پر ہم ایکسپورٹ بھی بڑھائیں گے۔ کیا صورتحال ہے اس پہ ہم آج اس پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور ہم نے اس اسٹوڈیو میں جن مہمانوں نے آج زینت بخشا ہے میرے اس پروگرام کو، ان سے میں آپ کا تعارف کراتا چلوں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب جنید نقی صاحب۔ جنید نقی صاحب جو ہیں یہ صدر ہیں یہ ہیں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری، عرف عام ہم اسے کاٹی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب محمود حامد صاحب۔ محمود حامد صاحب صدر ہیں یہ آل پاکستان آرگنائزیشن آف اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹری کے۔ ان کو آپ پہلے بھی میرے پروگرام میں دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال آج دوبارہ تشریف لائے ہیں، تھینک یو۔ نقی صاحب بھی اور محمود حامد صاحب بھی۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب ایم رحمان صاحب۔ ایم رحمان صاحب جو ہیں یہ ہیں صدر ہیں آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کے، اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ان کی کافی زیادہ اس پہ دسترس ہے، اور جو بھی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو بھی ٹیکسس کے بھی نفاذ کے حوالے سے جو ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے جو تقریر بھی کی تھی گزشتہ ہفتے کراچی تشریف لائے تھے، تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ ریئل اسٹیٹ پہ جو صورتحال ہے وہ صورتحال کافی گمبھیر ہے، چونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس وقت ٹوٹلی طور پہ بحران کا شکار ہے۔ تھینک یو ایم رحمان صاحب فار کمنگ۔ میں تینوں مہمان جو ہمارے موجود ہیں، میرے خیال ہے کہ جنید نقی صاحب سے ہم اس کے ابتدا کرتے ہیں۔ جنید صاحب، آپ ماشاءاللہ کاٹی کے صدر ہیں، اور کاٹی جو ہے کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری ایک سب سے بڑا صنعتی زون بھی ہے جی۔ اس میں ایکسپورٹ صنعتی زون زیادہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو صنعتی زون سائٹ ایسوسیشن ہے اور کورنگی، یہ دو بڑے صنعتی زون ہیں، تو کورنگی کے جو صدر ہونے کے ناطے جو کاٹی کے اب صدر ہیں، تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنے جو صنعتی زونز ہیں اس کے کیا پرابلمز ہیں، اور حکومت جو ہے ان کی جانب سے کیا قباحت ہے جس کی وجہ سے ہم معاشی طور پہ آگے بڑھنے میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بلال احسن صاحب، آپ نے مدعو کیا، تھینک یو۔ میں عرض کروں کہ کورنگی ایسوسیشن کے متعلق جیسے آپ نے تمہید میں اپنی جو بات کہی ہے، وہ بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں انڈسٹری کے لیے تو ایک سازگار ماحول کی بات کرتے ہیں، اور جب سازگار ماحول کی بات کرتے ہیں تو اس میں ابتدا ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی ایسی کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں، کوئی لا ہو
انڈسٹری کے لیے کہ اس میں جو ہے وہ رد و بدل آنا جو ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے آپ کہیں کہ جی کچھ تھوڑا اس کو اگر کوئی چیز انٹروڈیوس کرائی جائے تو اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے رکھا جائے, نہ کہ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کہ ہر 15 دن بعد آپ کے انرجی کے پرائسز اور آپ کی گیس کے پرائسز 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں جب آپ نے ایکسپورٹس کی بات کری تو ایکسپورٹ آرڈرز ہمارے یہاں سال 2 سال کے ایکسپورٹ آرڈرز ہوتے ہیں. اس کے اوپر ایک کاسٹ ہوتی ہے جو کہ جب آدمی جب وہ آرڈر بک کر رہا ہوتا ہے کوئی ایکسپورٹر تو وہ اپنا ایک کاغذ بناتا ہے, اس کے اوپر اپنی کاسٹ, انرجی کاسٹ اس کو ڈیفائن کرتا ہے. تو جب سازگار ماحول کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں اور پھر ہمارے لیے سب سے پہلا جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال جو کہ لا اینڈ آرڈر ہے وہ اس ایریا کے اندر موجود ہو تاکہ جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ چل سکے, انفراسٹرکچر, مزدور کے آنے جانے کے راستے وہ امن و امان کے ساتھ ہوں, اور وہ اس کے اوپر جو وہیکلز جو آتے ہیں آپ دیکھیں کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی اگر بات کریں تو ہماری مین آرٹریز الحمدللہ انٹیکٹ ہیں, لیکن جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں, کمشنر کراچی ابھی کوئی مہینہ نہیں ہوا ہمارے پاس آئے, سروے ہم نے ان کو کرایا تو انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ آپ تو فیکٹری جانے کے لیے جب آتے ہوں گے تو کتنی صلواتیں سناتے ہوں گے سرکار کو. تو ہم نے کہا سر ہم سنانے کا اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا تو ہم بہت کچھ سناتے. اور کب سے سنا رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے اس سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. بہرحال اب آپ تشریف لائیں تو آپ اس کے اوپر کچھ احکامات جاری کریں. اور اب دیکھیے اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ دیکھیے اگر کمشنر کراچی آئے تو انہوں نے خاص طور پہ انکروچمنٹ کے حوالے سے اور روڈ پیچنگ کے حوالے سے کام شروع کرایا. ہم بہت مشکور ہیں ان کے. جو بھی ایسا ادارہ جب کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ ہماری سنوائی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. بہرحال اس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے وہ ہے یوٹیلیٹیز جس کا آپ نے ذکر کیا. جب ہمارے پاس اگر تو پانی کی لائن ہم نے لی ہے تو اس میں پانی آنا چاہیے. اگر انڈسٹری نے پانی کی لائن لی ہے اور بل جو ہے وہ باقاعدگی سے پے کر رہے ہیں اور پھر بھی اس کو باہر سے پانی خریدنا پڑتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ایک جو ہے وہ بہت افسوسناک ایک جو ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹینکرز مافیا سے یا اس کا علاج جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ نے نکالا کہ جی سب سوائل واٹر خود اپنے زمین سے پانی نکال کے اس کو فلٹر کیا, یا جو کانٹریکٹ پہ جو جس کا لائسنس ہے موجود اس کو سرکار نے لائسنس دیا کہ جی اچھا آپ سب سوائل واٹر انڈسٹری کو سپلائی کریں. اس کو بھی پھر ایک دم ایک رات کو ایک دم سے قانون تبدیل ہوا اور وہ سب سوائل واٹر کی لائنیں جو ہے وہ توڑ دی گئیں. تو اسی طرح پھر انرجی کی اگر آپ بات کریں تو پاور ہمارے یہاں کے الیکٹرک, دیکھیے ہمارے یہاں سینسٹیو مشینز کام کرتی ہیں. انٹرپٹڈ سپلائی چین اگر انٹرپشن آئے گی اس میں سب سے بڑا فیکٹر کے الیکٹرک کا ہے کہ جی ایک ذرا سا بھی اگر انٹرپشن ہوتا ہے تو وہ جو لاس ہوتا ہے پروڈکشن کا وہ بہت ہیوج ہے. تو وہ تو جنریٹر وغیرہ بھی ہوتے ہوں گے. دیکھیے سر جب کے الیکٹرک کی سپلائی بند ہوتی ہے نا تو جو انڈسٹری جو ماس پروڈکشن میں ہے, جیسے ٹیکسٹائل کی کوئی اسپننگ چل رہی ہے اور وہ لائکرا اس کے ساتھ انڈکٹ ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ فوراً جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا. اس کے اندر فرکشن آ جاتا ہے جب تو پھر وہ اسٹاپیج آ جاتی ہے. وہ آٹومیٹک مشینز ہوتی ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ سیکنڈ کا ڈیلے بھی جو ہے نا وہ پروڈکشن لاس میں آتا ہے. وہ سارے تار ٹوٹتے ہیں, وہ دوبارہ جوڑتے ہیں اور دوبارہ مشین اسٹارٹ ہوتی ہے. وہ اسی طرح اب گیس کی جب آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹر خاص طور سے پاکستان کی جو ایکسپورٹس کا آپ نے ذکر کیا 16 بلین کی ایکسپورٹ ہے, ٹیکسٹائل کی صرف ایکسپورٹ ہے, جس میں سے سب سے بڑا کنٹریبیوشن لاسٹ کل میرے پاس آیا ہے ایپٹیما کی نظر $17 ارب. اب جی لاسٹ آپ کے پاس اپڈیٹڈ فگر آ گئے ہیں. تو بہرحال یہ جو لاسٹ ایئر تھا اس میں 16 اب 17 کا جو ہے وہ کوارٹر اگر انہوں نے ایڈ کر دیا تو اب اپ گریڈ ہو گیا. ڈیفینیٹلی ایکسپورٹس گرو کر رہی ہیں. تو اس میں تقریباً 2 بلین پلس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کورنگی سے ہے, اور اس میں جو میجر چنک ہے وہ جینز مینوفیکچرر کا ہے. ان کے پاس اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ گیس کی جو سپلائی ہے, کیپٹیو پاور, سب اپنی پاور جو ہے وہ خود جنریٹ کرتے ہیں. ان کے پاس نوٹس آیا ہوا ہے کہ جی اس وقت ویسے ہی سردی میں جو ان کو جو گیس مل رہی ہے وہ انٹرپٹڈ سپلائی ہے, اس میں پریشرز کے مسائل ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ ٹیرف آپ دیکھیے دوبارہ گیس مہنگی کر دی گئی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ آپ کی جو پرابلم ہے وہ تقریباً کراچی کے تمام صنعتی علاقوں کے جتنے بھی تب کے سب کے 19-20 کا یہ پرابلم ہے. انڈسٹری کا تو اور میرا خیال ہے کہ ان میں سب سے جو مین چیز ہے وہ امن و امان ہے.
بالکل جی. میں نے آپ کو سب سے پہلے ذکر کیا کہ دیکھیں امن و امان اگر نہیں ہوگا تو ہمارا بدقسمتی سے ہمارا کسٹمر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے تو آپ دبئی آئیں. میرے خیال ہے کہ میں اگر اجازت دیں تو میں آن کیمرہ بتا دوں کہ نقی صاحب خود بھی جو ہے وہ آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے فیملی کے ساتھ تھے, تو ان کے ساتھ بھی ایک مس ہیپن ہوا کہ وہ اسنیچنگ ہوئی اور موبائل فون اور پرس وغیرہ سب جو چھین لیے. تو آپ یقین کریں کہ کارٹی کا پریزیڈنٹ جس کے ایک ٹپ پہ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ ہے, آئی جی سندھ ہے, اے آئی جی ہے, کور کمانڈر ہے, ونگ کمانڈر ہے, اس کے ساتھ یہ حال ہے, تو عام جو تاجر ہے یا عام عوام ان کے ساتھ کیا ہوگا. محمود صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, ساری صورتحال سن لی. میرا خیال ہے کہ اب تو رٹ گیا ہے کہ کس کے کیا مسائل ہیں. تو آپ لوگوں کے جو کاٹیج انڈسٹری ہے, خاص طور پہ آپ کاٹیج انڈسٹری کو آپ کرتے ہیں, پریزنٹیشن کرتے ہیں, تو کیا کاٹیج انڈسٹری تو ختم ہو گئی نا؟ سب کی زمینی پہ تو قبضہ ہو چکا ہے, لانڈی کو ہو یا اورنگی ہو. اور میرے خیال میں کاٹیج انڈسٹری ہم اس کو بھی کہتے ہیں نا, کورنگی میں جو آپ کا مہران ٹاؤن ہے جی, وہ بھی کاٹیج انڈسٹری, وہاں کے بھی یہی صورتحال ہے. تو کیا صورتحال ہے؟ سب کا غم جو ہے مشترک ہے, بڑی انڈسٹریز ہوں یا چھوٹی انڈسٹریز ہوں. دیکھیں یہ جو بجلی کے ریٹ ہیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور بدامنی ہے, اس نے تمام چیز کو متاثر کیا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ 95% کاٹیج انڈسٹری ختم ہو گئی ہے اس بجلی کے بحران کی وجہ سے. اچھا ایک چیز, کاٹیج انڈسٹری کس کو کہتے ہیں آپ, یہ ذرا ایکسپلین کر دیجیے. ایک تو ہو گیا لارج مینوفیکچر سیکٹر, تو کاٹیج انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کاٹیج انڈسٹری کا جو تصور دنیا میں ہے نا وہ یہ ہے کہ کاٹیج انڈسٹری جو ہے وہ بڑی انڈسٹری کی بیک بون ہوتی ہے, اس کو سپورٹ کرتی ہے. اچھا, یعنی کراچی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں, مثال دیں کہ اگر ٹوئٹا گاڑی بن رہی ہے, ہونڈا موٹر سائیکل بن رہی ہے اور انڈس گاڑی بن رہی ہے, ان کی جو ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس فیکٹری میں نہیں تیار ہوتی ہیں. جی سمجھ گیا آپ کی بات. یاماہا موٹر سائیکل ہے, اس کا ہینڈل کاٹیج انڈسٹری میں بن رہا ہے, اس کے اسکرو پیج جو ہے وہ لانڈی کے اندر بن رہے ہیں. اسی طرح ٹوئٹا گاڑی ہے, اس کی بہت سا سامان جو ہے, اس کو انڈینٹر بھی کہتے ہیں. جی ہاں انڈینٹر کہتے ہیں. اچھا اس میں یہ اس سے یہ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سستی چیز مل جاتی ہے, اور ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے. تو ابھی جو پروڈکشن ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ گاڑیاں بن رہی ہیں, ٹریکٹر بن رہی ہے, کوئی چیز بن رہی تھی, ان کی تو سپلائی تو ہو رہی ہے نا موٹر سائیکل کی, تو کاٹیج انڈسٹری کر رہی ہے نا. مطلب یہ کہ جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے, تشویشناک صورتحال ہے, اس لیے کہ جب وہ بنانے والوں کو بجلی نہیں ملے گی یا ان کے ریٹ اتنے زیادہ ہو جائیں گے تو وہ ظاہر ہے وائنڈ اپ کر دیں گے. اور سب سے زیادہ جو مارا ہے وہ لوڈ شیڈنگ نے مارا ہے. اس میں ہمارے بنارسی کے کارخانے بہت زیادہ تھے, اورنگی ٹاؤن کے اندر اور یہاں پہ. تو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں لانڈی پچھلے ہفتے کو مجھے وہاں بلایا, بابر مارکیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. ہمارے ایشیا کی ساری چیزیں بڑی ہوتی ہیں, تو وہ جو ہے ساری چیزیں بڑی ہوتی ہیں. اس ایشیا کی مویشی منڈی لگتی ہے ایشیا کی سب سے بڑی, کچی آبادی ایشیا کی سب سے بڑی. اس ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ کا حال یہ ہے کہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے اور 6 گھنٹے ڈیوٹی آورز کے اندر پبلک جو ہمارے بزنس آورز ہیں اس میں وہ لوڈ شیڈنگ ہے. اور میں 1.5 سال سے لگا ہوا ہوں, وہاں کے جنرل مینیجر سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے, سب کچھ ہوئی ہے, وہ اس کو نہیں کر پا رہے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں نا کہ یہ چیز کس طرح مطلب سروائیو کر سکتی ہے, اور وہی ہے کہ لوگ اس کو وائنڈ اپ کر کے کوئی اور کام کی طرف جا رہا ہے. حد یہ کہ لوگ چنچی رکشا چلانے میں مجبور ہو گئے کیونکہ پیٹ تو پالنا ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. اب آپ یہ دیکھیں, یہ ہم تو کہتے ہیں کہ یار کراچی کو بہت کہتے ہیں صاحب ہم نے بھتہ بند ہو گیا, کراچی کے اندر بھتہ سسٹم ختم ہو گیا, مگر یہ جو بھتہ ہمیں ہر مہینے کے الیکٹرک کی بل کی صورت میں مل رہا ہے, یعنی پرابلم وہی ہے جو لارج بالکل وہی پرابلم لارج مینوفیکچر سیکٹر کی ہے. میں بات کروں گا, میں ذرا رحمان صاحب کی طرف چلوں تاکہ رحمان صاحب سے بھی پہلے سیشن میں کچھ گفتگو ہو جائے. رحمان صاحب بڑے خاموش لگ رہے ہیں, خیر تو ہے؟ بس خاموشی جو ہے اچھی چیز ہے. اورنگزیب صاحب نے تو کہہ دیا کہ ریئلٹرس پہ جو ہے وہ ٹیکس لگے گا, اور اس کے لیے کوئی نیا جو ہے فارمولہ طے ہو رہا ہے کہ جنوری یعنی کہ 1 جنوری سے وہ اپلیکیبل ہونے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ, تھینک یو کہ آپ نے موقع دیا, اور آپ کا جو معیشت کے پروگرام ہے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے, کیونکہ 8 سے لے کے 11 تک ہر ٹی وی چینل پہ سیاست پی ٹی آئی, لیکن تجارت میں بھی آج کل سیاست ہے بھائی, سر درد اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ہمارا اصل میں دیکھیں ہمارا مسئلہ معیشت ہے, اور پاکستان اس وقت جس پوزیشن میں ہے وہ معیشت ٹھیک ہونے سے ہی ٹھیک ہوگا, ورنہ اس کے علاوہ ورنہ اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں. چونکہ دیکھیں ہم ریئل اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں,
تو ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ مدر آف دی انڈسٹریز ہے، بے شک یہ ساری دنیا جانتی ہے، کنسٹرکشن سے اس کا انوالومنٹ ہے، اور سینکڑوں انڈسٹریز جو ہے نا اس ریئل اسٹیٹ کے چلنے سے چلتی ہیں، بالکل صحیح کہا۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، جو ہم فگرز دیتے ہیں نیئر ٹو 10 ملین ہاؤسز کا شارٹ فال ہے جو ہماری آبادی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس میں ہمیں 7 لاکھ گھر چاہیے ہر سال، پھر ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں اپنی ضروریات کے مطابق۔ یہ سب فگر جو ہے وہ بیورو آف اسٹیٹکس بتاتا ہے۔ اچھا، اب ایک گھر جب بنتا ہے نا، ایک گھر کی بناوٹ کے اوپر سینکڑوں انڈسٹریز منسلک، بالکل، یعنی کہ آپ سمجھیں اگر پاکستان میں 7 لاکھ گھر بننے ہیں تو کتنی انڈسٹری جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو لیبر کی کھپت ہے، یعنی کہ آپ راج مزدور سے سٹارٹ ہوں گے، اس کے بعد پھر چھت بھرائی کی لیبر آتی ہے، پھر سریا کٹوائی کی آتی ہے، پھر فرنیچر کی لیبر آتی ہے، پھر پلمبر کی لیبر آتی ہے، پھر الیکٹریشین کی آتی ہے۔ جب دونوں حضرات کہہ رہے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے تو گھر کیسے بنائیں گے؟ سر دیکھیں، وہی بات میں کرنے والا تھا۔ ابھی آپ نے غیر ملکی سرمایہ کاری کی بات کی، غیر ملکی سرمایہ کاری جب ہم گھر کے ہی لوگ نہیں ہیں۔ ابھی شاید ریسنٹلی آپ پاکستان کا جو بزنس ٹائکون تھا جو ریئل اسٹیٹ میں ہے، وہ دبئی میں ایک پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے، جی بالکل سائن کر، جی بالکل۔ تو اس میں اب اس چیز کو دیکھا جائے تو تصویر کے دو رخ ہیں، وہ بھی سیاست کی وجہ سے، وہی عرض کر رہا ہوں، سیاست کی وجہ سے وہ جو آپ کا ٹائکون ہے وہ دبئی میں کام کرنے پر مجبور ہے۔ وہ اب پہلی بات تو خوشی کی ہے کہ پاکستان کا ایک ٹائکون بزنس ایکٹیویٹیز کر رہا ہے دبئی میں، لیکن دوسرا جو صورتحال ہے اس کے چونکہ ریلیشنز پاکستان میں ہیں، اس نے پاکستان میں کئی ایک پروجیکٹس ڈیلیور کیے۔ لازمی بات ہے جب وہ دبئی میں پروجیکٹ کرے گا تو جیسے 12 سے 15 بلین ڈالرز پاکستانیوں نے دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں لگائے، اسی طرح جب وہ کام سٹارٹ کرے گا تو زیادہ پیسہ تو پاکستان سے جائے گا، تو جب پاکستان سے جائے گا تو لازمی بات ہے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ایفیکٹ کرے گی، جو آگے ہی کافی اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے، تو اوورال نقصان پاکستان کا ہی ہوگا۔ اچھا، اس کو سوچنا کس نے ہے؟ جو قوتیں ہیں۔ ابھی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ریسنٹلی ابھی 3 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ایک ہاؤسنگ کی ایک ٹاسک فورس قائم کی ہے، جس میں آباد سے ملاقات ہوئی ہے ان کی، جس میں اس میں منسٹر فار ریونیو، منسٹر فار فائنانس، چیئرمین FBR اور DG ریہیبلیٹیشن پاکستان آرمی کے جو ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے، پھر سادات طاہر صاحب جو ہمارے فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ ہیں آباد کے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی ان سے تجاویز لی کی جائیں گی کہ ریئل اسٹیٹ کیسے چلے گی، ہاؤسنگ سیکٹر کیسے چلے گا، پھر ورٹیکل جو ہے وہ اس کے لیے گورنمنٹ انہانس کر رہی ہے۔ ریئل اسٹیٹ جو کے لیے جو ایک قانون ہے ریرا، جی، ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی، اس پہ حوالے سے بھی جو کچھ انہوں نے وہ دیکھیں، وہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا میں بات کروں گا آپ سے، مجھ سے ذرا ایک وقفے کی بات کی جا رہی ہے، میں وقفے کے بعد آتا ہوں تو پھر یقینی طور پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک تھوڑا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تو یقینی طور پر ہم تینوں مہمان یہاں بیٹھے ہیں اور ان سے ہم مزید گفتگو کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام تحقیقات میں ہم دوبارہ حاضر ہیں، تینوں مہمان سے تھوڑی گفتگو ہوئی اور ہم نے ان کا جو ایک کور جو مسائل ہیں، ان کور مسائل پہ ہم نے آپ کو سنایا ہے کہ ان کے کور مسائل کیا ہیں، ہم مزید گفتگو کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم دوبارہ ادھر سے ہی چلتے ہیں، نقی صاحب کی طرف سے ہی، اور نقی صاحب کافی خاموش بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو دونوں حضرات کی گفتگو آپ نے سنی جی، اور میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ محمود حامد صاحب کاٹن انڈسٹری، اس کو ہم SMEs میں بھی لے لیں کہ اسمال میڈیم انٹرپرینورز، ان کو بھی ہم SMEs میں لیتے ہیں۔ ان دونوں کے مقابلے میں آپ لوگوں کی ملاقات پرائم منسٹر سے بھی ہوتی ہے، آرمی چیف سے بھی ہوتی ہے، جب پریزیڈنٹ آتا ہے اس سے بھی ہوتی ہے، ہر سے ہوتی ہے، ان دونوں سیکٹر کے بجائے آپ لوگوں سے زیادہ ملاقات ہوتی ہے، تو آپ لوگ جو انہیں اپنے پرابلم بتاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی لاسٹ آرمی چیف صاحب آئے، جی، لارج مینوفیکچر سیکٹر سے ملاقات ہوئی، جی، تو کیا ہوا؟ لال صاحب، میں زمینوں پہ قبضے ویسے ہی ہو رہے ہیں۔ جی دیکھیں، چیزیں جیسے کیونکہ اچھی خبر کی بات ہوئی ہے اور آپ نے جو ذکر کیا ہے ملاقاتوں کا، تو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں جو ٹوٹل انڈسٹریل ایریا ہے اس کے اندر 20% جو ہے وہ لارج انٹرپرائز ہے، باقی اسمال اور میڈیم ہے، اور یہ پورے ملک کے اندر ہی یہ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہی ریشو پروپورشن آپ کو ملے گا، ایکچولی ملکوں کو چلاتی ہی کاٹیج انڈسٹری اور اسمال انڈسٹری۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں،
یہ انٹرپرینورشپ, لیکن ہمارے ہاں ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے نا, ریٹیلرز کو ہم اہمیت نہیں دیتے, ہول سیلرز کو اہمیت نہیں دیتے, ہم صرف مینوفیکچررز کو اہمیت دیتے ہیں. حالانکہ اگر ریٹیلر آپ کا مال نہ بیچے جی تو میرے خیال پہ یہ فیکٹریز کیسے چلیں گی؟ بالکل, لیکن ہم اہمیت نہیں دیتے. آپ کی بات بالکل درست ہے, اور ہم نے جو ہے وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کی ہی بات کری چیف آف آرمی اسٹاف جب تشریف لائے تھے, اور ہم نے جو کراچی کے جو مسائل ہیں, ہم نے دیکھیں سب سے پہلے تو جب جو چیزیں بہتر ہو رہی ہوتی ہیں نا تو ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں. ہم نے آپ نے کہا کہ جی وہ ہم نے جو ہے 500 پوائنٹس مانگے تھے اور وہ ہوا ہمیں 200 پوائنٹس, اور 2% ہونا چاہیے تھا نا. دیکھیں اگر 500 ہو جاتا ہے, دیکھیں ایمانداری کی بات ہے, اگر 500 ہو جاتا ہے تو آپ کے زر مبادلہ کا ذخائر ٹوٹل 16 ارب ہے, جس میں کہ اسٹیٹ بینک کے پاس ٹوٹل 9 ارب ہے. جی 9 ارب یا 10 ارب اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں. پھر تو وہ امپورٹ کی ایسی لائن لگی ہوتی ہے نا کہ آپ کے پاس فورن ایکسچینج ہی نہیں بچتا. یہ بات اس طرح سے ہے کہ جب یہ جو میسج ہمیں کنوے ہوا کہ جی یہ انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا تو ہمیں ٹائم لائن بھی ساتھ ساتھ دی گئی. ہمیں دیکھیں یہ بات جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے, انہوں نے کلیئرلی ہمیں جو ہے یہ نریٹ کیا کہ اس کو سنگل ڈیجٹ ہونے میں آپ کو سیکنڈ کوارٹر 25 کا انتظار کرنا پڑے گا, 30 جون. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, ہم ایک دم سے سلیش نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ انڈسٹری ہمیشہ یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی جب آپ چیزیں ٹھیک کرتے میں اتنا ٹائم لیں گے تو انڈسٹری کو واپس. اب بات یہ کہ سوئی گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں سر, آ گیا سر, نوٹس آ گیا, لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ کورٹ چلی گئی ہے میرے خیال پہ کچھ. سر وہ کورٹ چلی گئی ہے, اب کورٹ میں جب فیصلہ ہوگا جو وہ یہ دیکھیں میں نے آپ کو شروع سے یہ بات کی تھی کہ جی پالیسی میکنگ جو ہے اس ملک میں وہ کوئی نہیں. تو آپ کی ابھی ملاقات بھی آرمی چیف سے, سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی سوئی گیس کی قیمتیں جو بڑھا رہے ہیں وہ سر, ہاں ٹھیک ہے, اس بات کو میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈالر کے ریٹ ایک جگہ منجمد ہو گئے ہیں. الحمدللہ وہ بھی منجمد ہو گئے ہیں. انرجی پرائس جو الیکٹریسٹی کے جو پرائس ہے, جو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ 9 سینٹ پہ دنیا جو ہے وہ کیسے 9 to 10 سینٹ ہم کیسے کمپیٹ کریں گے. کوئی مال اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ ٹیکسٹائل آپ کا سب سے بڑا سیکٹر ہے, لیکن اس کی پروڈکشن کی جو کاسٹ ہے, جس طرح سے ٹیکسٹائل مینوفیکچرر کام کر رہا ہے, جس ڈر کے ساتھ کہ جی ہمیں سپلائی چین, انرجی کی سپلائی چین کا پتہ نہیں ہے اور ہمارے پاس کاسٹ کیا آئے گی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اسی وجہ سے جو ہے وہ صرف یہی کہ کوئی ایسا کیوس جو نہ آئے. جبکہ فارن منسٹر کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھاؤ, ایکسپورٹ بڑھاؤ. سر ایکسپورٹ دیکھیے بڑھ رہی ہے الحمدللہ, اور اس میں خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ نان ٹریڈیشنل ہمارے ایگریکلچر میں کام ہونا شروع ہو گیا ہے. ہماری رائس ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. ہماری بہت اچھا سائن ہے یہ کہ آئی ٹی ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ گرو کر رہی ہے. میرے خیال ہے کہ اگلا پروگرام ہم انشاءاللہ رائس پہ کہیں. رائس والے کرائسس میں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب انہوں نے یورپ میں جو انہوں نے چاول بھیجا اس میں پپون لگی ہوئی ہے. سر دیکھیں یہ تو مینوفیکچرر کا اور گروور کا, یہ اس میں پالیسی میکر کا کوئی دیکھیں نا, ٹریڈرز یا صنعت کار اور تاجر اگر اس قسم کی کام کرے گا تو آپ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ دیکھیں یہ ہمارے یہ قصور ہمارے اینڈ کا ہے. جو بات اس دوسرے سائڈ کی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو انرجی کی پرائس طے کی ہے وہ لے آئے ہیں. قریب اس وقت کراچی انڈسٹری کو 42-44 پر یونٹ پہ مل رہی ہے, اور یہ انشاءاللہ سیکنڈ کوارٹر میں 30 روپے کے اندر انڈسٹری کو یہ ٹیرف آ جائے گا. کہ آپ مطمئن ہیں جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ آہستہ, اس کی تھوڑی اسپیڈ جو ہے وہ وعدوں کی تکمیل کی اسپیڈ سلو ہے بھلے, لیکن آگے یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ بات ہوئی اور ایکشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. چلے اللہ کرے کہ جو سنا. محمود صاحب ایک میرے پاس وہ ہے کہ وہ کاٹیج انڈسٹریز کا تھا لانڈی کا کہ 2334 انڈسٹریوں کا کیوں آباد نہ ہو سکا, کیا مسئلہ ہے یہ لانڈی کا؟ دیکھیں یہ لانڈی کاٹیج انڈسٹری اور اورنگی کاٹیج انڈسٹری, 2 کاٹیج انڈسٹریز جو ہیں یہ اناؤنس کی تھی کے ایم سی نے 1992 کے. سیاست کی نظر ہو گئی, بس وہ سیاست کے یا سرخیتے کے نظر ہو گئی, اور اورنگی والا تو قبضہ ہو گیا, اورنگی پہ قبضہ ہو گیا, کچھ چھڑایا بھی ہے. ابھی میئر کراچی نے ان کو پوزیشن آرڈر دیے ہیں, لیکن یہ کہ پوزیشن آرڈر دیے ہیں. ناردرن بائی پاس والا بھی جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے, وہ بھی ایکٹیو. اچھا اب آپ سن لیجیے, ناردرن بائی پاس کا مطلب خود سروے کر کے آیا, وہاں کے آپ کے تاجر جو ہے انویسٹمنٹ کے لیے انہوں نے زمین رکھ کے چھوڑی ہوئی ہے. تو قصوروار کون ہے, حکومت ہے یا آپ لوگ ہیں؟ اس میں دیکھیں نا, اس میں جب رولز آپ بنائیں, جب آپ اس کو دے رہے ہیں تو پابند کریں کہ 6 مہینے میں سال بھر کے بات کرپشن ہے. کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ اس پہ تاجر. میں گیا وہاں پہ آپ یقین کیجئے کہ وہاں پر نقی صاحب کے اتنا بڑا جو ناردرن بائی پاس پہ جو انہوں نے انڈسٹری بنائی ہے کاٹیج انڈسٹری کی, ساری زمینیں اوپن ہیں اور سب انہوں نے جو انویسٹمنٹ کے لیے اس کو رکھ کے چھوڑا ہوا ہے. دیکھیں یہ جو ہے بے روزگار نوجوانوں کے لیے اناؤنس کی گئی تھی 1992 کے اندر. جی انہی کے نام پر سارا گیم ہوتا ہے. 24 آ گیا. جو آدمی جو لڑکا اس وقت 22 سال کا تھا وہ 50 سال کو کراس کر گیا ہے.
اور ابھی بھی جو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا اورنگی کے بارے میں، اس میں جو پوزیشن دیا گیا ہے وہ زبانی پوزیشن دیا گیا، نہ وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر بنایا گیا، نہ روڈیں بنائی گئی ہیں. وہ گوگل سے سروے کر کے پلاٹ کی نشانی لگا کے دے رہے ہیں یہ پلاٹ ہے، اور سب علاقوں کو نہیں دیا ہے. یعنی حکومت اور KMT جو ہے اس میں سنجیدہ ہی نہیں ہے، ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد بھی نہیں ہو رہا. ہمارا جو لانڈی کا کیس ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. انہوں نے جسٹس صلاح الدین پور صاحب نے آرڈرز دیے ہیں کہ جوائنٹ سروے کر کے جو ریونیو بورڈ اور KMC گمراہ کر رہے ہیں ان کو جوائنٹ سروے کا حکم دیا ہے چیف سیکریٹری کے نگرانی کے اندر. وہ رپورٹ جو ہے وہ 27 نومبر کو پیش ہونا تھی، مگر پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. 26ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ ہماری آپ سمجھتے ہیں کہ بے روزگار نوجوانوں، یتیموں، مسکینوں اور حقداروں کے نام پہ ہی سارا کچھ اسکیم آتی ہے، اس کے بعد ہڑپ کون کرتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے نا. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں اگر کاٹیج انڈسٹری کی زمینیں اگر کا مسئلہ ہے، قبضے ہو رہے ہیں یا یہ ہو رہا ہے، اس میں کچھ بہت معذرت کے ساتھ اس میں آپ کے تاجر حضرات بھی انوالو ہیں. دیکھیں تاجروں کا تو انوالو ہے، تاجروں کو تو موقع ہی نہیں دیا گیا نا. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں زمینیں پڑی ہیں، وہ انویسٹمنٹ کے نتیجے میں انہوں نے تعمیرات نہیں کر رہے ہیں. یہاں تو ہماری زمین ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں پہ زمین سیاست کروڑوں روپیہ دے رہی ہے. سیاست ہوئی نا جی، اس میں سیاست میں تو میرے خیال میں سیاست ہے یا کرپشن ہے. بہت سارے آپ حکومتوں کو دیکھ لیں گے جس میں آپ کی حکومت بھی آئی، اس نے کیا کیا؟ دیکھیں ہر دور کے اندر جو سرخ فیتا ہے وہ کام کرتا رہا. گڈ، آپ نے خود تسلیم کر لی اس بات. بالکل سرخ فیتا، تو آپ کو سمجھتے ہیں سرخ فیتے سے بڑا کوئی فیتا نہیں ہے اس ملک کے اندر. خیر، تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سماعت شروع ہو. کب ہوگی؟ اب میرا خیال یہ کہ چھٹیاں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سماعتوں کے ذریعے معاملے حل ہوں گے؟ دیکھیں اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں. اچھا جی نہیں ہے، لیکن جیسے کہ آرمی چیف صاحب آئے، انہوں نے ملاقات کی، پرائم منسٹر ملاقات کرتے ہیں، آپ لوگ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ اس مسئلے کو لے کے کہ اس لیول پہ لے کے جائیں؟ اس میں کوشش کرتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے گورنر سے ملاقات کی ہے اور وزراء سے ملاقات کی ہے، لیکن نتیجہ نہیں نکلا. مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم گئے کہ کتنے لوگ افیکٹو ہیں اس سے کاٹیج انڈسٹری کی زمین پہ؟ یہ 4000 وہاں کے ہیں اور 2334 یہاں لانڈی کے مطلب 6-7 سے 7000 ابھی تک افیکٹو ہیں. ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں اور وہ دھکے بھی کھا رہے ہیں. جو ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں لیتے آپ؟ جی آپ جنید صاحب کی مدد کیوں نہیں لیتے؟ اب تو ایک لانڈھی اور کورنگی یہ تقریباً سمجھے کہ آجود موجود ہیں. یہ میں نے ڈسکس کیا ابھی، اور کاٹیج انڈسٹری کے لیے سرکار کو بھی سنجیدہ ہونا پڑے گا. بالکل، اگر کاٹیج انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کیا گیا تو پھر یہ ملک جو معیشت ہم کہتے ہیں نا، ہم اس کو کھڑا کر لیں گے. کاٹیج انڈسٹری کے بغیر کوئی ملک نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب کاٹیج انڈسٹری کی بات یہی ہوتی ہے نا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی طرح اب رحمان صاحب جو کہتے ہیں کہ جناب علی کہ کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت نہیں چل سکتی جب تک ریئلٹرس، یعنی کہ زمین تو چاہیے نا، زمین تو کارخانے بنانے والے کو بھی چاہیے، کاٹیج انڈسٹری والے کو بھی چاہیے. تو اس کا مطلب کہ مین آدمی تو آپ لوگ ہیں یار، مین آدمی آپ لوگ ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ ٹھنڈے بیٹھے ہوئے آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا. ملک کیسے چلتے ہیں، اکانومی کیسے چلتی ہے. ایک 5 ملین آبادی کا ملک جسے ہم دبئی کہتے ہیں، وہ دنیا میں ریئل اسٹیٹ میں سب سے زیادہ پرفارم کر رہا ہے. 2024 میں ان کی جو ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ $140 بلین کی ہیں، اور جو لاسٹ ایئر 2023 میں ان کی ریئل اسٹیٹ کی جو ٹرانزیکشنز تھیں وہ 121 میری بات پوری سن لیں. میں آپ کی بات پوری کر رہا ہوں رحمان صاحب. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ وہاں کا قانون، امن و امان، سر یہی تو بات بتا رہا ہوں نا، اسی وجہ سے لوگ زیادہ راغب ہوتے ہیں. میں 5 ملین کا ایک ملک کی بات کر رہا ہوں. پچھلے سال ان کی جو ٹرانزیکشن تھی ریئل اسٹیٹ کی 121.1 بلین ڈالرز تھیں، اور اس میں سے 36 سے 40% اوورسیز انویسٹمنٹ ہے. یعنی کہ اس سال ان کو $56 بلین اوورسیز نے انویسٹ کیے، اور لاسٹ ایئر $48 بلین اوورسیز نے انویسٹ کیے. اچھا ہمارے پاس کیا ہے؟ 25 کروڑ آبادی کا ملک، ہمارے 12 ملین پاکستانی، 1 کروڑ 20 لاکھ پاکستانی اوورسیز ہیں. ہم ان کو یوز نہیں کر پا رہے. یعنی کہ آپ اوورسیز پاکستانی
وہ رول ادا کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں زمین خرید کے جاتے ہیں, اس پہ قبضے ہو جاتے ہیں. سر یہ کون ٹھیک کرے گا؟ یہ گورنمنٹ قبضے ہو جاتے ہیں. سر گورنمنٹ ٹھیک کرے گی نا. اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے سر, یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان ٹھیک کرے گی نا. قبضہ گروپوں کے گریبان کے اوپر ہاتھ ڈالے گی, ان کو پکڑے گی, اور کسی کی ریونیو بھیجنے کے جرم میں ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا. کسی کو ایک ضرورت نہ ہو کہ کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر سکے. دیکھیں یہ گورنمنٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم $1 بلین لینے کے لیے, $2 بلین لینے کے لیے IMF کی منتیں کرتے ہیں, کبھی چائنا کی منتیں کرتے ہیں, کبھی سعودی عرب کی منتیں کرتے ہیں. ایک یار 5 ملین آبادی کا ملک, اس کی جو ٹرانزیکشن اوورسیز کی 2 سالوں میں $100 بلین اس کے ملک میں اس نے صرف ریل اسٹیٹ کی وجہ سے اپنے ملک میں لے کے آیا. تو یار آپ کے پاس کیا کمی ہے؟ ابھی جو کمی ہے آپ کی نیت کی. مجھے کمی نیت کی. اچھا اس کے بعد دوسری ایفرٹ کی بھی ہے, آپ لوگوں کے ایفرٹ کی. اچھا دوسرا, وہاں انکم ٹیکس کوئی نہیں, اور جو وہ ٹرانزیکشنز کے اوپر جو ٹیکس لیتے ہیں وہ 3 سے 4% لیتے ہیں. پاکستان میں 14%, 15% آپ نے گین ٹیکس لگا دیا, 3% ایڈوانس ٹیکس لگا دیا فار سیلر, اور 3% ایڈوانس ٹیکس فار پرچیزر, 1% CVT, اس کے بعد آپ نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی. یعنی کہ FBR تو جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے پیچھے پڑ چکا ہے. یار اس کی آپ ٹرانزیکشن دیکھیں, اس ٹرانزیکشن میں اگر اس کا 4% بھی لگائیں تو $10 بلین انہوں نے ٹیکس لے لیا ان سے. یعنی کہ فیسیلیٹیٹ کیا, پالیسیز کا تسلسل دیا, ٹیکس کو کم کیا, اور لوگوں کو فری اور فال کام کرنے کیا. اس وقت ان کے پاس لیبر کی اتنی کمی ہے کہ وہ جو پروجیکٹس بنا رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے ویزا بند کر دیا ہے. سر ہمارے لیے ویزا بند کیا, باقی ملکوں کے لیے تو نہیں کیا, کیونکہ دیکھیں انڈیا کے لیے بھی یہی حال ہے, بنگلہ دیش کے لیے بھی یہی حال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2022 میں جو انہوں نے پروجیکٹس اناؤنس کیے اس کے 80% 2022 اور بک چکے ہیں ان کے. میں تو صرف ایک لفظ کہوں گا, میں جس کو وقفے پہ جانا ہے, مجھے ایک لفظ کہنا ہے صرف. سردار تنویر صاحب جو کمیٹی بنی, ٹاسک فورس بنی, یہ ٹاسک فورس والے کیا اندھے و بہرے ہیں؟ سر یہ انہیں نہیں پتا کہ کیا پرابلم ہے؟ آپ جو باتیں کر رہے ہیں, کیا انہوں نے یہ باتیں نہیں بتائی؟ سر یہ سب کو پتا ہے. یہ جو ہمارے حکمران جو پیسہ وہاں پر لے کے جاتے ہیں ان کو بھی پتا ہے, وہ ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ وہاں سے دیکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کمی ہے آپ کی ول کی. اچھا آپ کی ساری جو انرجیز ہیں وہ سیاسی استحکام پہ لگ جاتی ہیں, آپ اکانومی کی طرف آتے نہیں ہیں. اچھا اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے سکلز پرسن کی کمی ہے کہ آپ جو کمرشل اتاشی دوسرے ملکوں میں آپ نے مقرر کی ہیں, وہاں پر کیا لینے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ان کو آپ ایک ٹارگٹ دیں کہ بھائی آپ اس ملک سے اتنی سرمایہ کاری پاکستان میں لے کر آئے. یعنی کہ یہ تو ایز اے قوم ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. میں بات کروں گا, میرے خیال میں رحمان صاحب نے جو باتیں کی بہت ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ ہمارے پالیسی میکر جو ٹاسک فورس بنائی انہوں نے ہاؤسنگ کے لیے پرائم منسٹر نے, تو انہیں بھی سننی چاہیے اور یقینی طور پہ انہوں نے کہی بھی ہوں گی. لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ بہر ہم IMF اور FATF کے جو گرد سب سے پہلے تو FBR کو لگام دینی پڑے گی. مجھے تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں تو پھر میں گفتگو کے سلسلہ میں عمران خان سے ہی شروع کروں گا, ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین, پروگرام دیکھنے ہم دوبارہ حاضر ہیں. میرے خیال ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا وقفے میں جانے سے قبل رحمان صاحب کی کچھ گفتگو رہے گی, جلدی سے آپ گفتگو کمپلیٹ کریں. دیکھیں ایشو یہ ہے, بس مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ جو ٹاسک فورس بنی ہے یہ سارے کے سارے اندھے گونگے بہرے ہیں کہ ان کو نہیں پتا ساری باتیں. دیکھیں سر سب کو پتا ہے, گورنمنٹ کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے. دیکھیں ول کی ضرورت ہے. اچھا دوسرا, آپ جس چیز کا شارٹ فال ہو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس اگر 1 ملین گھروں کا شارٹ فال ہے تو آپ کون کرے گا؟ گورنمنٹ کرے گی نا. FBR پیچھے لگا ہے, آپ بزنس ہی نہیں کرنے دیتا. آپ پہ اتنے ٹاسک فورس کس نے بنایا؟ سر 40% ٹیکس لوگے تو ٹاسک فورس کس نے بنایا؟ سر پرائم منسٹر پاکستان نے, پرائم منسٹر پاکستان پالیسی میکر, پرائم منسٹر نے ٹاسک فورس بنایا تھا. کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے آپ لوگوں کو صرف لالی پاپ دے رہی ہے نا؟ سر لالی پاپ وہ میں لفظ تو استعمال نہیں کروں گا, لیکن دیکھیں یہ سوچنا گورنمنٹ آف پاکستان کو ہے, پاکستان کیسے چلے گا, اس کی معیشت کیسے چلے گی, 25 کروڑ عوام کا مستقبل کیسے ٹھیک ہوگا, یہ سوچنا گورنمنٹ آف پاکستان نے. ماشاءاللہ آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں نا, میرا خیال ہے کہ آپ اور محمود صاحب ہو گئے یا SMEs ہو گئے, یہ مل کے تھوڑا آرمی چیف صاحب سے ملنے کی کوشش کریں. سر آرمی چیف دیکھیں, آرمی چیف صاحب کے ساتھ سب پرائم منسٹر صاحب سے مل کے اپنی گوشت گزار سنایا انہیں. ابھی ان کو قبضے کے مسائل بتائے گئے, کیا ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ قبضہ پاکستان میں جگہ جگہ پہ قبضہ گروپس کھڑے ہیں, آپ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی جو ایسوسیشن ہیں یا سوری آپ کے جو ادارے ہیں وہ انٹیلیجنس رپورٹیں آپ کو نہیں آتی کہ کون قبضہ گروپ ہے پاکستان میں, اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالے نا. آپ کیوں نہیں ڈالتے؟ اس کے ساتھ پاکستان کی پالیسیز بہتر کرنے کے لیے آپ کو کس نے روکا ہے؟ دبئی, آپ کیا جواب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دبئی کے شیخوں سے کوئی شرم سیکھ لے کہ وہ صحرا میں جو ہے وہ $بلین لے کے آ رہے ہیں. آپ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ ان کے اندر حب الوطنی ہے نا, ان کے اندر لوائل ہے نا اپنے ملک سے. وہ یار حب الوطن ہم بھی ہیں, یہ کوئی جی کیا کہیں گے؟ یہ جو ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف صاحب سے, تو اس کے بعد جو احکامات آئے تھے جی قبضہ مافیا کے خلاف, جن DCs اور جن SHOs اور کچھ
افسران کے تبادلے کیے گئے تھے. کل کی اطلاع یہ ہے کہ وہ بیک ہو گئے. اچھا واپس آ گئے سارے. یہ ماشاء اللہ تعالیٰ رحم کریں. جی نقی صاحب آپ کیا تصور کریں گے؟ اچھا سر، جیسے انہوں نے ذکر کیا FVR کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ دبئی کا ذکر کر رہے ہیں. آرمی چیف نے بھی جو لاسٹ میٹنگ ہماری ہوئی ہے 20 نومبر کو، ان کے جو مین جو ہے نا وہ 2 ایجنڈا پوائنٹ تھا. باتیں تو انہوں نے ساری کری اور بہت تسلی سے سنی ساری باتیں. 3.5-4 گھنٹے کی طویل میٹنگ کی ہے. لیکن 2 جو اس میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی میں نے 27 ستمبر کو آپ کے ساتھ بیٹھا تھا 2024، تقریباً 2 مہینے پہلے، اور آپ سے کہا تھا کہ جی آپ نے جب ہم جاتے ہیں UAE کے پاس خاص طور سے اور ان سے کہتے ہیں کہ جی ہم JV کرنا چاہتے ہیں اور آپ آئیں انویسٹ کریں، تو ہمیشہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے یہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ اتنا پیسہ جو ہے وہ ہماری ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے. تو آپ بتائیں. تو اس وقت جب 27 ستمبر کو بیٹھے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ سر آپ بتا دیجئے کہ یہ کس راستے سے واپس آئیں گے، اور جب یہ واپس آئیں گے تو ہم اس کا کریں گے کیا. انہوں نے جب یہ بات دہرائی تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو دوبارہ یاد دلا دیتے ہیں. انڈسٹریلسٹ نے یہ کہا کہ جی ہم نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، کہنے کہ جی میں اورنگزیب صاحب کو ساتھ لایا ہوں، آج آپ کو راستہ بتائیں گے کہ یہ پیسے کیسے واپس آئیں IMF پروگرام کے میں رہتے ہوئے، کیونکہ ایمنسٹی تو کوئی نہیں آ سکتی. لیکن یہ کہ دوسری جو امپورٹنٹ بات تھی نا جو انہوں نے ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی کہی، وہ بالکل صحیح بات ہے. ہمارے کورنگی انڈسٹریل ایریا کے یہ ایک انڈسٹریلسٹ ہیں، بہت اچھے جانا مانا نام ہے، اور ان کے پاس اس وقت 12,000 آدمی کام کر رہا ہے. انہوں نے اپنے ایکسپورٹ آرڈرز کے لیے پیرالل اجمان میں جو ہے وہ فیکٹری لگائی. میں نے ان سے پوچھا کہ سر ہماری بات بھی ہوئی تھی وہاں بیٹھے ہوئے میں بھی ٹیکسیشن کی ٹیرف کے اوپر بات ہوئی تھی. انڈسٹریلسٹ نے کہا تھا کہ جی دبئی میں اگر انڈسٹری لگاتے ہیں تو میکسیمم ٹیکس 9% ہے، ویسے 5% پہ. تو انہوں نے کہا بالکل جنید یہ صحیح بات ہے، میں نے جو انڈسٹری لگائی ہے وہ ٹوٹل ٹیکسیشن 8.5% پہ جائے گی، اور آپ اگر یہاں بات کریں پاکستان میں تو 18% سے ہم شروع کرتے ہیں اور تقریباً 60% تک ہم جاتے ہیں. انڈسٹریلسٹ جو ہے جس میں انکم ٹیکس سے لے کے سارے ٹیکس جو ہے انہوں نے گنوا دیے ہمارے رحمان صاحب بڑے تجربہ کار آدمی ہیں. یقیناً لیکن دیکھیے سر بات اصل میں یہ ہے کہ چونکہ ہم اس ملک کے باسی ہیں اور ہمیں نا اس کا قرض ادا کرنا چاہیے کہ یار ہم اگر کراچی میں رہتے ہیں اور بھلے اخبارات میں یہ خبر آئی کہ جی آپ لیسٹ لیویبل سٹی میں رہتے ہیں، یہ 2.5 مہینے پہلے کی خبر ہے، آپ نے بھی یقیناً بتائی کہ جی کراچی از دا لیسٹ لیویبل سٹی. افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے گھر کو جو ہے وہ صاف نہیں کر سکتے. دنیا کا ناقابل ترین رہائش کے شہروں میں یہ شمار ہوتا ہے سر. لیکن کیا ہم اب اس کو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں؟ ہمیں اس کے اوپر علاج کے اوپر کام کرنا ہے نا. تو علاج کے اوپر کام کرنے مطلب کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں وہ 200% درست بات کر رہے ہیں. میں اس بات سے کرنا، لیکن بات میرا آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی مہمان آتے ہیں میرے پاس یہاں پہ یا ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو یہی گفتگو ہوتی ہے. اور جب تک کہ میری اپنی صحافتی زندگی 40-45 سال کی ہے میں تو ہمیشہ سے ایز اے اکنامک رپورٹر یہی باتیں سنتا رہا. پانی گیس بجلی، پانی گیس بجلی، سڑک گٹر ٹوٹی ہوئی، یہی مسئلے ہیں. سر یہ ہے زبردست بات. دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی اس وقت ہمارے یہاں آبادی کی دیکھیں کہ روزانہ تقریباً 12-13 ہزار بچہ جو ہے وہ روزانہ پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر 2021 کے دسمبر میں ہم $500 ملین پہ کھڑے ہوئے تھے IT ایکسپورٹ پہ اور آج 4 بلین ٹچ کرنے جا رہے ہیں، تو کوئی تو اس میں جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم پانی گیس اور بجلی والی انڈسٹری، نہ گیس چاہیے نہ پانی چاہیے آپ کو. وہ ایکسپورٹ میں بھی کیا ٹیکسٹائل مطلب کہ ایکسپورٹ کے لیے بھی صرف جو ہے وہ ایک ٹیکسٹائل ہی رہ گیا ہمارے پاس. ہم نہ زراعت پہ جا رہے ہیں، ہم نہ ہیوی مشینریز پہ جا رہے ہیں، نہ ہم دیگر چیزوں پہ جا رہے ہیں، ہم صرف ٹیکسٹائل. سر بہرحال وہ چونکہ آپ کاٹن گروور کنٹری ہیں اور اچھی کاٹن ایک آپ کے یہاں گرو ہوتی ہے، جو دنیا میں ٹاول بنتا ہے اور جینز جو ہوم ٹیکسٹائل ہے سر ہوتا ہے، لیکن چین میں کاٹن نہیں ہوتا سر. ہے آپ دیکھیں نا وہ انہوں نے بنگلہ دیش میں کاٹن نہیں ہوتا، وہ انہوں نے ترقی کر لی، آپ سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں. کاٹن نہیں ہوتا، پہلے نہیں ہوتا تھا، اب ہوتا ہے. اب انہوں نے کاٹن اگا لی ہوگا. لیکن بہرحال اگر دیکھیں اگر آپ کے پاس کاٹن اگ رہا ہے نا اور آپ کو ویلیو ایڈ کر کے دے رہا ہے، اگر آپ 1 کلو روئی جو ہے وہ 50 روپے میں یا 100 روپے میں اور اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں جینس کے اندر اور وہ 1200 روپے میں بن جاتی ہے، تو آپ وائی ناٹ جینس بنائیں اور بیچیں. اگر آپ کے پاس کسٹمر ہے اور آپ کی کاسٹ ہے، آپ کی جو ایک گرو کر رہی ہے وہ ڈیفنس انڈسٹری ہے. ٹیکسٹائل کے بعد اگر گرو کر رہی ہے آپ کی ڈیفنس انڈسٹری گرو کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے یہ. لیکن آپ نے کبھی سوچا آپ لوگوں نے کہ ہم صرف جب ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو $17 بلین جو ہے وہ صرف ٹیکسٹائل. جی
اور مطلب کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی. ٹوٹل $25 ارب ہماری ایکسپورٹ ہے, 30 سے کراس کر گئی, 30 جی ماشاء اللہ. اس میں بھی $4-5 ارب کے چاول ہے, وہ بھی ایک طویل عرصے کے بعد آئی ہے. چاول بھی $4 بلین, آئی ٹی جو $4 بلین پرفارم کیا, لیکن آپ اگر انڈیا سے کمپیئر کریں تو اس کی $200 بلین کی آبادی زیادہ ہے سر. آبادی 1 ارب سے اوپر کی آبادی. سنگاپور ایک چھوٹا سا ملک ہے, آپ سے زیادہ اس کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہے. اب دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری تجویز یہ ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آئے, جو بھی گورنمنٹ جیتے, اور جو ہمارے آفیسرز ہیں یا جلدی بولیے گا, اس لیے ٹائم کم ہے میرے پاس, جو بھی کمرشل اتاشی ہیں, ان کو چاہیے کہ انتخابات جیتنے کے بعد ان کو 4 مہینے کا کورس کروانے کے لیے دبئی کے شیخوں کے پاس بھیج دیں, یا چائنا کے پاس بھیجیں کہ گورنمنٹ کیسے چلتی ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جاتا ہے, اپنے ملکوں کو کیسے چلایا جاتا ہے. سعودی عرب میں بھیج دیں, چائنا میں جمہوریت نہیں ہے, چائنا میں چمن میں جمہوریت نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے. چلیں یورپ میں بھیج دیں, ان سے سیکھ کے آئیں کہ 4 مہینے کے لیے یہ جتنے ہمارے جو انتخابات جیت کے آتے ہیں MNAs, ان کی تربیت کریں تاکہ ان کو پتا چلے گورنمنٹ کیسے چلائی جاتی ہے, ملک کیسے چلایا جاتا ہے, فیسیلیٹیٹ کیسے. سر ایمریٹس ایئر لائن آپ کے لوگوں نے تربیت کی ہے, سنگاپور ایئر لائن آپ کے لوگوں نے کھڑی کی ہے. سر صاحب کا دور تھا, وہ دور نہیں ہے. جی جی اب تو مسئلہ یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں گے تربیت کی بات کر رہے ہیں کہ تربیت کے لیے بھی ویسے ایمانداری کی بات ہے کہ ہونا چاہیے, تربیت ہونی چاہیے. جس طرح کا آپ ڈاکٹر جب ہوتے ہیں, تو ڈاکٹرز جب آہستہ آہستہ ان کی ٹیکنالوجی دیتے ہیں تو ان کو بھی تربیت دیتے ہیں نا آپ اس کو نئے ٹیکنالوجی سے کہ کیا ہے طریقہ. یہ تربیت کہاں سے حاصل کی ہے کہ آپ نے IPPs بنائی ہیں, 2800 ارب روپے آپ نے ان کو پیمنٹ کر دیا, 1 یونٹ پیدا نہیں کیا انہوں نے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کچے کے ڈاکو کو پتہ چل جائے کہ اس طرح کمایا جا سکتا ہے, وہ ڈاکے ڈالنا چھوڑ دیں, وہ IPPs کمپنیز بنا لیں. ایک لے مین ڈرائیور کو آپ ویزا دیجئے, 1.5 گھنٹے کی فلائٹ دیجئے, وہ جا کے لینڈ کر کے نا خود ہی ٹرین ہو جائے گا. کیوں؟ قانون موجود ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد. ایک بات ہے, محمود عابد صاحب نے جو بات کی IPPs والی, کہ اچھا وہ بھی آپ یقین کیجئے کہ 93-94 میں IPPs آئیں, جب بینظیر بھٹو شہید جو تھیں وہ تھیں, اس کے بعد چل رہا. آج تقریباً 30 سے 35 سال کے بعد یہ بات کیسے اٹھی؟ وہ بھی آصف آپ کے اعجاز گوہر صاحب نے جو نگراں حکومت کے وزیر تجارت تھے, انہوں نے بات کی. تو اتنے عرصے تک تاجر کیوں خاموش رہے؟ نہیں, تاجر تو خاموش رہے, لیکن یہ کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں مل بانٹ کے کھا رہی تھیں. تو بھائی یہ پہلے کیوں نہیں بات, وہ تو اعجاز گوہر نے تو کیا, لیکن اصل جو ایکسپوز ہوئے وہ تو ڈیفالٹ کی جب خبریں آئیں تو تب یہ چیز اٹھی کہ آپ کو ملک حد ہو گئی, اس کی وجہ ڈھونڈی گئی تو پتہ چلا. اچھا, جو نقی صاحب نے بات کی کہ ہم نے امارات ایئر لائن کی, یہ ہمارا ماضی ہے. ہمارا جو حال ہے وہ کیا ہے, ہم دنیا میں بھیک مانگنے میں نا, سعودی عرب, امارات, عراق ہم سے تنگ آ چکے ہیں کہ بھائی یہ بھیک مانگنے والے لوگ یہاں نہ بھیجو, ان کو اپنے ملک میں رہنے دو. پولیو میں ہم دنیا میں واحد ملک ہیں, ابھی 64 کیسز نکل آئے. وہ ملک کیسے ترقی کرے گا جس کے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں؟ یعنی کہ آپ تو بے شرمی کا کوئی اعزاز رہنے نہیں دیتے. جی محمود بھائی, بس ٹائم کم ہے, تھوڑا سا ٹو دی پوائنٹ بات کرنا. بہت اہم بات ہے جو کاروباری لحاظ سے ہمارے, اور خاص طور پہ ہم کراچی کے لوگ متاثر ہیں, وہ یہ کہ دیکھیں اس وقت جو ہے میونسپل ٹیکس لگایا ہے اور 4 ارب روپے کے قریب وہ ماہانہ وصول ہو رہا ہے. لیکن کراچی کے اندر جو حال یہ ہے کہ اس وقت یونیورسٹی روڈ جو ہے اس کا کیا حال ہے, یہ 2019 سے یہ منصوبہ چلا ہے, 6 سال میں یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا, اور یہ کب ہوگا ابھی پتہ نہیں. ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, بتا رہے ہیں کہ 6 مہینے میں ہو جائے گا, اللہ کرے ہو جائے. اچھا, ساتھ میں یہ کہ یہ جو اس وقت کراچی کی جو سڑکیں ہیں وہ کھنڈر بنی ہوئی ہیں, اور اتنا پیسہ آنے کے بعد جو ہے وہاں پہ جو ہے نا چیپیاں لگائی جا رہی ہیں, اور وہ چیپیاں ایسی لگتی ہیں کہ 8 روز کے بعد وہ اکھڑ جاتی ہیں. حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پوری سڑکیں بنیں. نیس چیپیاں کے مطلب ہے پیوندکاری, یعنی کہ اس کو جو ہے وہ جو ٹوٹی ہوئی جگہ پر لگایا جا رہا ہے. بتا دوں چیپیاں نہیں سمجھ پا رہے ہاں, ایک سڑک پہ 4 ٹریک جا رہے ہیں. جی بالکل صحیح, کوئی 2 انچ اونچا ہے تو کوئی 3 انچ اونچا ہے. جی نقی صاحب, آخری جملہ بتا دیجئے کہ یہ بھائی میرا خیال ہے کہ رحمان صاحب نے جو بھی باتیں کی بہت فیکٹ باتیں. آپ ایز اے بڑے انڈسٹریلر کاٹی کے پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کا آخری جو ہے وہ کیا ہوگا, سم اپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں سر, پرابلمس کی باتیں جو ہے نا اگر ہم کرتے ہی رہیں گے نا, ہم سولوشن کی طرف اگر نہیں آئیں گے جی تو پھر جو ہے نا وہ کوئی اس کا کنکلوژن نہیں نکل سکے گا. سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں سولوشن میں آپ کو بتاؤں, سولوشن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ نظر کرنی پڑے گی کہ ہمارے نیت کرنے والے جو ہیں وہ کیا نیت کر کے بیٹھے ہیں. آخری بات جو محمود صاحب کر رہے تھے نا کہ جی یہ پیچ ورک ہو رہا ہے یہ روڈ بننے کے بجائے, تو آپ سر یہ دیکھیے کہ 1500 ارب روپے آپ کو فیڈرل صوبے کو دے رہا ہے ہر سال NFC, اور آپ جو اپنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں SRB وہ تقریباً 900 سے 1000
1000 अरब का वो है जी। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान ये कराची के लिए टोटल आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट की बात की सर, तो टोटल बजट आपको पता है कितना? लेकिन मतलब आपने कह दिया कि उन्होंने 22 करोड़ रुपए माहाना आना शुरू हो गया। 30 जून तक का जो अनाउंसमेंट है वो 100 अरब रुपए का है। तो आप जब बजट ही नहीं देंगे काम करने के लिए तो आप मोटर व्हीकल टैक्स तो हम दे रहे हैं ना सर, वो तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप पूरे सिंध में इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटर व्हीकल टैक्स भी तो हम दे रहे हैं ना सर। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। 35 आती है उससे पहले पूरे 35 अरब रुपए का बजट है एजुकेशन का, चलो सिंध का। ओके, थैंक यू। तो आप देख लीजिए कि तालीम का क्या हाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात में ये कि मैं आपको बता दूं कि देखें, हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे बहुत कुछ है, लेकिन एक बात तो तय है कि तालीम हमेशा दो हाथ से बचती है। अच्छी चीज़ भी होती है, बुरी चीज़ भी होती है। इस्टेब्लिशमेंट में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। इसी तरह अगर जैसे मैंने आपसे बताया कि यूरोप को है चावल एक्सपोर्ट किया गया, उसमें ऐसे चावल भेज दिए गए जिसमें फफूंद लगी हुई है, तो इसमें ब्यूरोक्रेट का कोई गलती नहीं है, इसमें कुछ हमारी भी अपनी गलतियां हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन गलत आदमी है या ब्यूरोक्रेट में जो गलत आदमी उनकी निशानदेही करें। लेकिन बहरहाल मिलजुल के मसला हल होंगे। नकवी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। सोल्यूशन यही है कि इनफरादी तौर पर हम अपने किरदार की तरफ तवज्जो दें और कोशिश करें कि इज्तिमाई की बजाय हम अपनी इनफरादी जो शख्सियत है उसको उभारें। बिलाल, इसमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।